بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہسٹری کے بارے میں۔ 5 صدیاں قبل تک ساری مشرقی دنیا یعنی براعظم یورپ، افریقہ اور ایشیا مغربی نصف کرہ کے ممالک امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کے وجود سے بالکل بے خبر تھی۔ 15ویں صدی کے اواخر میں یورپی مہم جوئی کا آغاز ہوا تو یکے بعد دیگر مختلف ممالک اور خطے دریافت ہوتے چلے گئے۔ 12 اکتوبر 1492 عیسوی کو کولمبس امریکہ کے مشرقی ساحل کے قریب بہاماس پہنچا۔ یہ مقام امریکہ کے جنوب مشرقی ساحل پر فلوریڈا کے قریب واقع ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر کسی یورپی کا یہ پہلا قدم تھا۔ پھر یکے بعد دیگر مختلف ممالک کی دریافت کا سلسلہ چل پڑا۔ 1524 عیسوی میں فرانسیسی مہم جو جیوانی اوویرازانو ایک مہم لے کر کیرولینا سے شمال کی طرف بڑھتا ہوا نیو یارک میں داخل ہوا۔ 1579 عیسوی میں فرانسر ڈریک مغربی ساحل پر سان فرانسسکو کی خلیج میں داخل ہوا اور ایک برطانوی نو آبادی کی بنیاد رکھی۔ 1607 عیسوی میں کیپٹن جان سمتھ 3 جہازوں میں 105 سپاہی لے کر ورجینیا کے ساحل پر اترا اور جیمز ٹاؤن کے نام سے پہلی برطانوی نو آبادی قائم کی۔ 1624 عیسوی میں البانی اور نیو یارک کے علاقوں میں ولندیزی نو آبادیاں نیو نیدرلینڈز کے نام سے قائم ہوئیں۔ اس طرح مختلف یورپی ممالک کی نو آبادیاں بنتی چلی گئیں۔ نو آبادیوں میں آپس میں چپکلش اور بغض و عداوت کی وجہ سے جنگ و جدل تک کی نوبت پہنچتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی برطانوی حکومت نے اپنی نو آبادیوں سے واقعتاً نو آبادیاتی سلوک شروع کر دیا۔ ان کا استحصال کرنے کے لیے آئے دن نت نئے ٹیکس عائد کرتے گئے، جس کی وجہ سے ان میں بے چینی اور بغاوت کے آثار پیدا ہونے لگے، جو آخر کار تحریک آزادی کی شکل اختیار کر گئے۔ ہم یہاں مختصر طور پر چند مثالیں پیش کر کے اپنی بات کو واضح کریں گے۔ 1 دسمبر 1660 عیسوی کو برطانوی پارلیمان نے جہاز رانی کا قانون نیویگیشن ایکٹ پاس کیا، جس میں نو آبادیات کے ساتھ تجارت کو اپنے مفادات کے مطابق ضابطوں کا پابند بنایا گیا۔ 8 ستمبر 1664 عیسوی کو برطانوی فوجی دستوں نے نیو نیدرلینڈز پر قبضہ کر لیا۔ 1676 عیسوی میں نیتھانیل بیکن نے برطانوی آمریت کے خلاف کسانوں کی بغاوت کی قیادت کی۔ بیکن کا انتقال ہو گیا اور بغاوت ناکام ہو گئی۔ بیکن کے 23 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 6 اپریل 1712 عیسوی کو نیو یارک میں غلاموں نے بغاوت کر دی۔ باغیوں میں سے 21 قتل کر دیے گئے، 6 نے خودکشی کر لی، 71 کو ملک بدر کر دیا گیا۔ 1764 عیسوی میں برطانوی حکومت نے شوگر ایکٹ نافذ کر کے نو آبادیات میں مختلف خوردنی اشیاء پر ٹیکس لگا دیا۔ 1765 عیسوی میں برطانوی پارلیمنٹ نے اپنی افواج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسٹیمپ ایکٹ پاس کیا۔ اسی سال 7 اکتوبر کو نو آبادیوں نے نیو یارک میں ایک کانگریس بلا کر عوامی حقوق کا اعلامیہ ڈکلیریشن آف رائٹس جاری کیا۔ 1767 عیسوی میں چائے اور دیگر کئی اشیاء پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ 1770 عیسوی میں برطانوی دستوں نے بوسٹن میں مظاہرہ کرنے والے ایک ہجوم پر گولی چلا دی۔ 5 آدمی ہلاک ہوئے، جس میں مظاہرین کا لیڈر بھی شامل تھا۔ یہ واقعہ بوسٹن کا قتل عام کہلایا۔ مئی 1773 عیسوی میں بوسٹن، نیو یارک اور فلاڈلفیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے چائے کے جہاز واپس کر دیے گئے۔ چائے پر لگائے جانے والے ٹیکس کے خلاف 4 اکتوبر کو چائے کے ایک جہاز کو آگ لگا دی گئی اور 16 دسمبر کو بوسٹن میں چائے کا اسٹاک جہازوں سے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ یہ واقعہ بوسٹن ٹی پارٹی کہلایا۔ 5 ستمبر 1774 عیسوی کو فلاڈلفیا میں پہلی
بر اعظمی کانگریس منعقد ہوئی جس میں برطانوی حکومت کے خلاف سول ڈس اوبیڈینس شہری عدم تعاون کی قرارداد منظور ہوئی۔ 23 مارچ 1775 کو ورجینیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرک ہنری نے یہ تاریخی الفاظ کہے: گیو می لبرٹی اور گیو می ڈیتھ، مجھے آزادی دو یا موت دے دو۔ 1776 میں 7 جون کو براعظمی کانگریس میں رچرڈ ہنری لی نے قرارداد پیش کی کہ ان متحدہ نوآبادیات کو آزاد اور خود مختار رہنے کا حق حاصل ہے۔ 2 جولائی کو یہ قرارداد منظور ہوئی اور 4 جولائی کو اعلان خود مختاری ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس پر دستخط ہو گئے۔ ناظرین، مارچ 1782 میں برطانوی کابینہ نے امریکہ کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ 1789 میں جارج واشنگٹن امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے اور 1796 میں وہ اس عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ ناظرین، جارج واشنگٹن امریکہ کے عظیم رہنما تھے۔ ان کے بارے میں فرسٹ ان وار، فرسٹ ان پیس، فرسٹ ان ہارٹس آف ہز کنٹری مین، یعنی جنگ میں بھی اول، امن میں بھی اول اور اپنے ہم وطنوں کے دلوں میں بھی اول کا مقولہ بہت مشہور ہے۔ واشنگٹن نے عہدہ صدارت سے سبکدوش ہوتے وقت اپنی قوم کو خبردار کیا تھا کہ کسی غیر ملکی حکومت سے کبھی کوئی مستقل الائنس نہ بنانا۔ اب ہم 4 جولائی کے اعلان آزادی پر واپس آتے ہیں اور تاریخ کے اوراق میں سے اس اعلان آزادی پر دستخط کرنے والے وطن پرستوں پر برطانوی افواج کے ہاتھوں روا رکھے جانے والے انسانیت سوز وحشیانہ مظالم کا کھوج لگاتے ہیں۔ یہ نہایت دلدوز کہانی ہے اور دنیا بھر کے حریت پسندوں کے لیے سبق آموز ہے۔ ان عظیم لوگوں کی کل تعداد 56 تھی جنہوں نے اعلان پر دستخط کیے۔ یہ نہایت آسودہ حال اور خوشحال لوگ تھے۔ ان میں سے 14 قانون دان تھے، 13 کا تعلق عدلیہ سے تھا یعنی جج تھے، 11 تاجر تھے، 12 زمیندار اور جنگلات کے مالک تھے، 1 پادری اور 3 ڈاکٹر تھے، 2 کا تعلق دیگر معزز شعبوں سے تھا۔ ان سب انقلابیوں نے اعلان آزادی پر یہ جانتے ہوئے بھی دستخط کیے کہ اس کی سزا انہیں گرفتاری اور موت کی شکل میں ملے گی۔ ان میں 5 دستخط کنندگان کو برطانوی قابض افواج نے گرفتار کر کے غداری کے الزام میں اتنے ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 12 انقلابیوں کے گھر تباہ و برباد کر کے نظر آتش کر دیے گئے۔ 2 انقلابیوں کے بیٹے جو انقلابی عسکری دستوں میں کام کر رہے تھے جان سے مار دیے گئے۔ ایک اور انقلابی کے 2 بیٹے گرفتار کر کے غائب کر دیے گئے۔ 56 انقلابیوں میں سے 9 عسکری جد و جہد میں شریک رہے اور انقلاب کی اذیت ناک تکالیف اور زخموں سے ہلاک ہو گئے۔ ورجینیا کے خوشحال اور مالدار تاجر نے دیکھا کہ اس کے تجارتی جہاز سمندروں میں سے برطانوی بحریہ قبضہ کر کے لے گئی ہے۔ اس نے اپنا گھر اور اپنی بقیہ جائیداد بیچ کر اپنے قرضے ادا کیے اور انتہائی مفلسی کی موت قبول کی۔ ناظرین، ایک اور انقلابی تھامس میک کین کا برطانوی فوج نے اس قدر پیچھا کیا کہ اسے بار بار اپنی سکونت تبدیل کرنی پڑی اور اپنے خاندان کو ادھر ادھر منتقل کرنا پڑا۔ وہ کانگریس میں بغیر تنخواہ کام کرتا رہا۔ ان کی فیملی مسلسل روپوشی کے عالم میں رہی۔ ان کا سارا اسباب خانہ لٹ گیا اور اس کو بقیہ عمر ناداری کے عالم میں گزارنی پڑی۔ برطانوی فوج کے سپاہیوں اور لٹیرے رضاکاروں نے ولیم ایلری، لائمن ہال، جارج کلائمر، جارج والٹن، بٹن گوئنٹ، تھامس ہیورڈ جونیئر، ایڈورڈ ریٹلج اور آرتھر مڈلٹن کی تمام جائیدادیں لوٹ کر تباہ و برباد کر دیں۔ یارک ٹاؤن کے مارکا میں تھامس نیلسن نے نوٹ کیا کہ برطانوی جنرل کارنوالیس نے نیلسن کے گھر پر قبضہ کر کے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے۔ اس نے خاموشی سے انقلاب کے جنرل واشنگٹن کو مشورہ دیا کہ اس کا گھر گولہ باری سے اڑا دیا جائے۔ گھر تباہ ہو گیا اور نیلسن کلاش ہو کر مرا۔ فرانسس لیوس کا گھر تباہ کر دیا گیا اور اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دیا گیا جہاں وہ چند ماہ بعد خالق حقیقی سے جا ملی۔ جارج ہارٹ کو اس کی بیوی کے بستر مرگ سے جدا کر دیا گیا۔
اس کے 13 بچے اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ گئے۔ جون ہارٹ کے کھیت اور اس کی آٹا پیسنے کی مل تباہ و برباد کر دی گئی۔ 1 سال تک وہ جنگلوں اور غاروں میں چھپا پھرتا رہا، اور جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی مر چکی تھی اور بچے نامعلوم کہاں چلے گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ خود بھی نہایت دل شکستگی کے عالم میں فوت ہو گیا۔ رابرٹ مورس اور فلپ لیونگ سٹون کو بھی اسی نوع کے عالم سے گزرنا پڑا۔ 22 ستمبر 1776 عیسوی کو برطانوی افواج نے تحریک آزادی کے ایک رہنما نوتھن ہیل کو جاسوسی کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرنے سے پہلے اس کی زبان سے یہ تاریخی الفاظ ادا ہوئے: مجھے افسوس ہے کہ وطن کو دینے کے لیے میرے پاس صرف ایک زندگی ہے۔ اسی طرح کی قربانیوں سے امریکی انقلاب کے سبھی رہنماؤں کو گزرنا پڑا۔ یہ سب لوگ خوشحال اور تعلیم یافتہ تھے، جرائم پیشہ، فسادی یا تخریب کار قسم کے لوگ نہیں تھے۔ یہ سب حکومت برطانیہ کے رعایا تھے اور اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے جس سے حکمرانوں کا تعلق تھا۔ امریکہ کے سبھی نو آباد کار لوگ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، ویلز اور یورپ کے مختلف ممالک سے آئے تھے۔ ان کا مذہب بھی وہی تھا جو حکمرانوں کا تھا۔ یہ سب حضرت مسیح کے ماننے والے رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ تھے۔ اگر یہ خاموش بیٹھے رہتے تو انہیں حکومت میں بڑے بڑے عہدے مل سکتے تھے اور یہ نہایت پرآسائش زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ان عظیم انقلابی لوگوں نے امریکی عوام کو برطانوی سامراج کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے 4 جولائی 1776 عیسوی کو ملک کے کونے کونے سے فلاڈیلفیا کے مقام پر جمع ہو کر کانگریس کے آئینی کنونشن میں شامل ہو کر اعلان خود مختاری پر دستخط کیے۔ انہوں نے اپنی آرام و آسائش پر آزادی کو ترجیح دی اور یہ عہد کیا کہ اس اعلان آزادی و خود مختاری کی تائید کے لیے پروردگار عالم کی قوت حاکمہ کی حفاظت اور مدد پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے ہم آپس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے حصول مقصد کے لیے اپنی جانوں، اپنی جائیدادوں اور اپنی عزت و ناموس کے ساتھ اس کا تحفظ اور اس کی تائید کریں گے۔ اس عزم و استقلال کے نتیجے میں انقلابی قیادت کو جن مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا، ان کا مختصر بیان اوپر کی سطور میں گزر چکا ہے، لیکن ان انقلابی قائدین کے سامنے واضح منزل تھی: اپنے ملک کی آزادی و خود مختاری۔ وہ اس منزل کی طرف ثابت قدمی سے بڑھتے رہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلان خود مختاری کے 225 سال بعد ترقی و تعمیر کی تمام منزلیں طے کر کے امریکہ دنیا کی سپر طاقت بن چکا ہے اور تاج برطانیہ کے کیے گئے مظالم کا بدلہ بے گناہ مسلمانوں سے لے رہا ہے۔ ناظرین، ہسٹری آف امریکہ کی 3rd ایپیسوڈ کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔